السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فلسطین کی سرزمین پہ میرا جانا ہوا، حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا۔ بس یہ دو الفاظ میرے یاد رکھیے گا، حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا۔ سوچیں، جہاں انبیاء 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 آئے ہوں، اور آپ فلسطین کی سرزمین کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بنی اسرائیل کے انبیاء آل ابراہیم ہیں۔ ہر نماز کی اتحیات میں آپ بنی اسرائیل کو، اور وہ ساری فلسطین کی سرزمین ہے، انبیاء کرام وہاں تشریف لائے، اور یہ فلسطین موجودہ اردن، سارا اسرائیل، پھر سارا فلسطین، پھر شام کا کچھ حصہ، یہ تھی فلسطین کی سرزمین جو پہلی تھی، اب تو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ کیا نور ہے وہاں، کیا روح ہے وہاں۔ ایک درویش تھے، جا رہے تھے، ایسے جاتے جاتے نا زمین کے قریب اپنے سر کو جھکا کے تو سونگنا شروع ہو گئے، سونگنا شروع ہو گئے۔ تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی گزر گیا ہے، اس کے قدموں کا نور، اس کے قدموں کی روح اور اس کے قدموں کی برکت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ساری کائنات کی ولایت جمع ہو جائے، ایک نبی تو نبی نبوت کے نام کا بھی وزن نہیں پا سکتے، اور پھر میرے آقا ختم نبوت، تو سوچیں پھر ختم نبوت کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ 7 دن وہاں گزرے، سفر ہی سفر۔ چھوٹے بچے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو سکول کی ڈیوٹی ہے، جیسے ہم صبح سکول جاتے تھے، یہاں بھی ڈیوٹی ویسے ہی ہے، صبح اٹھنا، جلدی جلدی مختصر ناشتہ اور پھر دوڑنا۔ 52 سے زیادہ مقامات پہ گئے ہم۔ ہمارا گائیڈ تھا، ہمارا گائیڈ، وہ کہنے لگا میری آدھی زندگی اسی مقامات پہ گزری ہیں، مختلف گروپس آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، میں ان کا رہبر ہوتا ہوں۔ آپ کا قافلہ، میرا قافلہ میرا گھرانہ ہی تھا، اور تو کوئی قافلہ نہیں تھا، میرا خاندان تھا، میرا گھر کے افراد مختصر۔ وہ کہنے لگے آپ کا قافلہ واحد ہے جس نے مجھے کچھ دکھایا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آج تک میں نے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں۔ جستجو، تلاش۔ عراق میں ہم گئے تو 140 مقامات پہ گئے، آخر کار ڈرائیور جو ہے لڑ پڑا، اس نے کہا زندگی ساری گزری ہے، یہ پاگلوں کے دیوانوں کی ٹیم کہاں سے آ گئی جو کہتی ہے کہ کوئی جگہ چھوڑنی نہیں۔ بالکل یہی سلسلہ میرا مصر میں ہوا۔ مصر میں لاہور سے لاہور پہنچنے تک مصر میں اندرون بیرون 8 فلائٹیں لی، 8 جہاز بدلے۔ ایک ویلا ہوندے بندہ جھوٹے کھاندے، ایک وقت ہوتا ہے بندہ جہاز کے جھوٹے کھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ بس اب کب اترے گا۔ سارے سفر وہی ہیں، جمع پونچی بچا بچا کر 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 کے۔ بوڑھی اماں کہتی تھی پترا میرا مرجی ہے، یعنی یہ پیسہ میرا مرجی ہے، میں نے یہ پیسہ سنبھال سنبھال کے رکھا ہے، اور سنبھال سنبھال کے پیسہ بچا بچا کے، اور لگانا کہاں ہے؟ روح کی دنیا میں، روح کے سفر میں، روح کی تلاش میں، روحانیت کی تلاش، وہاں لگائیں۔ اللہ تو میرا پیسہ ریچھوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، تیتروں کی لڑائی اور مرغوں کی، اللہ حادثوں میں، اللہ بیماریوں میں، یا اللہ تکلیفوں میں، اللہ نہ لگا۔ میرا مال وہاں نہ لگا جہاں میری طبیعت میں پسند آئے، ناپسندیدہ جگہوں پہ۔ اللہ میرے مال کو ان راہوں پہ قبول فرما جو راہیں تجھے بھی اچھی لگے اور تیرے حبیب کو بھی اچھی لگے۔
یہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میری مال کو، اللہ میرے مال کو، اللہ میری جان کو، اللہ میرے وقت کو، تین چیزیں، مال، جان اور وقت، اللہ ان جگہوں پہ لگا جو تجھے پسند ہو اور تیرے حبیب کو پسند ہو، ان جگہوں پہ میری مال، جان اور وقت کو لگوا، ان جگہوں پہ لگوا۔ وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی یہ تین چیزیں ان جگہوں پہ لگ جائیں گی، تین چیزیں۔ میرے پاس ابھی بھی ترکی میں نے ملاقاتیں کی، صبح صبح 10:15 سے لے کر شام 8:15 بجے تک ملاقاتیں ہی کرتا رہا، 10 گھنٹے لوگوں کے درمیان، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی ابھی کہتے ہیں آپ نے ہمیں اطلاع چند دن پہلے دی ہے، اگر پہلے اطلاع ہوتی تو بہت دنیا آتی، کوئی کس ملک سے۔ اللہ میرا مال ایسی جگہ لگوا جہاں تیری پسند ہو اور میری جان اور میرا وقت اور تیرے حبیب کی پسند ہو۔ میں غزوہ موتا، اللہ، جہاں صحابہ کتنے تھے؟ موتا، اور رومی کتنے تھے؟ عجیب، اس جگہ اس میدان میں کھڑا تھا، ہیبت تھی، پاؤں کانپ رہے تھے، طبیعت لرز رہی تھی۔ پھر غزوہ یرموک، سامنے کھڑا تھا، اسرائیل کی بارڈر، آدھا حصہ اسرائیل میں وہ غزوے کا آیا، آدھا اردن میں، بالکل سامنے کھڑا تھا، اور وہاں گھوڑے اور طبل اور تیر اور اللہ اکبر کی صدائیں فضاؤں میں موجود تھیں۔ میرے کان تھے ہی نہیں وہ جو سن سکتے، میرا دل تھا ہی نہیں وہ جو ادراک کر سکتا۔ وہاں احساس ہوا کہ کاش مجھے کشف ہوتا، میرے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی اور میں یرموک کے میدان میں دیکھتا کہ لاکھوں ایک طرف ہیں اور 30 اور 60 ایک طرف ہیں۔ عجیب، جبلہ ابن اہلم غسانی قبیلے کا اور سرداروں کا سردار تھا، سرداروں کا سردار، یرموک کی یرموک کی بھی دو، سرداروں کا سردار تھا۔ کیا کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے مزار میں گیا، جن کو اللہ پاک نے، انہوں نے قرآن میں واقعہ آیا ہے، اللہ سے پوچھا اللہ تم موت کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے انہیں بھی موت دے دی اور ان کے گدھے کو بھی 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ نے کہا ایسے زندہ کروں گا، گدھے کو دیکھ، گدھا دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں ہی بوسیدہ ہو چکی تھی، ایک پل کے اندر ان کی سواری بھی پھر زندہ ہو گئی۔ ان کے مزار میں گیا، عبد الرحمن بن عوف کے مزار پہ گیا، اور پتہ ہے انہوں نے سرمایہ کتنا چھوڑا؟ ذرا غور سے سننا، سنبھل کے میری بات سنیے گا۔ یہ تو چھوڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، جہاں میرے عدد ختم ہو جائیں اس سے زیادہ اپنے مرشد کے قدموں میں نچھاور کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ خرچ کیا ہے، اور مرشد کامل کملی والے کے قدموں میں نچھاور کیا، اور جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ 3 ارب 10 کروڑ، 3 ارب 10 کروڑ 20,000 دینار سونا چھوڑا ہے۔ آج کے کوئی پتہ نہیں کو اربوں خربوں 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 میری گنتی ہی مک جائے، ختم ہو جائے۔ ان کے مزار پہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر دوسری دفعہ گیا اور پڑھ پڑھ کے انہیں ہدیہ دیا اور ان سے ایک عرض کیا، اور پھر کون ہیں؟ دنیا کے بھی شہنشاہ ہیں، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں، ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 کو میرے کملی والے نے فرمایا تھا لوگو ادھر آؤ، جمع ہو جاؤ۔ یہ 10 صحابہ وہ ہیں، 10 صحابہ جو دنیا میں جن کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان 10 میں یہ بھی موجود ہے، دنیا کے بھی شہنشاہ، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں۔ اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے اللہ سے درخواست کریں، جو برکت کا ذرہ مجھے ملا تھا، آپ کو ملا تھا، مجھے بھی دیں، میرے تسبیح خانے کے مجمع کو ہر اس شخص کو دیں جو آمین کہے۔ برکت کا ذرہ ملا۔ ہجرت کر کے جب گئے نا مدینہ منورہ، تو میرے آقا نے مہاجر اور انصاروں کو جوڑا بنا دیا کہ جتنے مہاجرین آئے ہیں، جو مدینہ والے ہیں، ان کو سنبھالیں، ان کو ساتھ دیں، ان کا مواخذات کہتے ہیں اسے۔ انہوں نے اپنے مہمان سے کہا، میزبان سے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، بس ختم، میں تاجر ہوں۔ جو رب نے انہیں برکت کا ذرہ عطا کیا تھا،
मैं तो कहता हूं पहाड़ दिया था। जो जर्रा अता किया था रब ने इन्हें, अब्दुर्रहमान बिन औफ को रब ने इन्हें दिया था, वो मैं मांगने गया था। बड़ी देर बैठा रहा, फिर दूसरी दफा फिर सफर करके गया, फिर बड़ी देर बैठा रहा तो मिन्नतें करता रहा। मैं ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम रासी रोंदी ही मर जावा हो। वो मिन्नतें करता रहा कि अल्लाह पाक जल्ल शानू ने आपको जो बरकत में से बरकत दी थी, अल्लाह के खजाने तो बड़े हैं ना, आपको जो बरकत में से बरकत दी थी वो अल्लाह से मेरे लिए और मेरे तस्बीह खाने वालों के लिए मनवा दें। हाँ, रूहें दुआ करती हैं, रूहें आमीन कहती हैं, रूहें इदराक रखती हैं, रूहें एहसास रखती हैं, रूहों को आमद का पता होता है कि फला आया और फला आया। हाँ हाँ, रूहों की एक दुनिया है, रूहों का एक जहान है। फरमाया इनको कब्र को मिट्टी का ढेर ना समझो, मेरे आका ने फरमाया कब्र को मिट्टी का ढेर ना समझो। अब सुने, गजवा मूता, मूता अल्लाह अकबर, 30,000 सहाबा हैं और कुफ 3,000 भूल गया, और कुफार 2 लाख हैं, कोई जोड़ बनता है। और 3 वो हैं जिनके पेट पे पत्थर, 3 वो हैं जिनके पास गुर्बत, 3 वो हैं जिनकी अबाएं और जिनके लिबास फटे हुए, और 3 वो हैं जिनके पास घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, और 3 वो हैं जिनके पास तलवार नहीं, तीर नहीं, 3 वो हैं जिनके पास सरमाया नहीं, ताकत नहीं, पर उनके साथ एक हस्ती और एक ताकत थी, वो थी अल्लाह। वो अल्लाह था, उनके साथ था, जो तस्बीहाने में मुसलसल कहता है कि हम अमाल के जरिए, तस्बीहात के जरिए, जिक्र के जरिए, इन सजदों के जरिए, इस दुआ के जरिए, इस मुनाजात के जरिए, इस पुकार के जरिए अल्लाह को साथ ले लें, अल्लाह का साथ ले लें। 3,000 2 लाख का कोई जोड़ बनता है, सोचे तो सही। मैंने वहां की मिट्टी उठाई, एक पड़ी थी पानी की बोतल खाली, उसमें डाली, और मैंने अपने घर वालों को वसीयत की, मेरी कफन में ये मिट्टी। क्यों? इस मिट्टी के अंदर उनके घोड़ों के सिम लगे हैं, इस मिट्टी के अंदर उनकी जिंदगी का एक निजाम है। गजवा मुता और यरमूक का गजवा, 40,000 सहाबा हैं और उस तरफ कुफार 2 लाख हैं, ठीक। और कहा अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू उबैदा बिन जर्राह। और यरमूक में हजूर ने फरमाया सबसे पहले कौन होंगे, मूता में सबसे पहले कौन होंगे, जैद बिन हारसा। अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर जाफिर बिन अबी तालिब, हज़रत अली के सगे भाई, बड़े भाई के मजार पे गए हज़रत अली। और जब रिवायात में आता है हज़रत अली अपने भाई की बात नहीं टालते थे, पर मैंने हज़रत जाफिर से एक बात कही जाके, पहाड़ी के ऊपर उनका मजार है, हजरत जाफिर बिन अबी तालिब, हज़रत अली करमल्लाहु वजह के सगे बड़े भाई। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा सरदार, एक सवाली, एक फकीर दूर से खर्चा करके आया, मेरी करेंसी 1 रुपया है, उर्दून की करेंसी 390 रुपए है, पाउंड डॉलर से भी महंगी, खर्चा करके आया। लोग तो मुझे मालदार समझते हैं, मुझे पता है मैं तस्बीह खाने का निजाम अल्लाह की मदद से कैसे चलाता हूं। आप ऐसा करें, आप जाएं और एक शाही जोड़े को कहें वो हुजूर के पास जाके मेरी ये फरियादें पेश करें। शाही जोड़ा कौन है? हज़रत अली और सैयदा फातिमा। आप जाएं, आपके भाई आपकी बात नहीं टालते। भाई कौन? हैदर कर्रार, शेर खुदा, दामाद रसूल, हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम बाबा। उनसे जाके अर्ज करें, उनसे जाके अर्ज करें, वो शाही जोड़ा हुजूर की बारगाह में जाए और हुजूर से कहे हमारे लिए दुआ फरमाएं और अल्लाह से ये चीजें मनवा के दें। सबसे पहली चीज कामिल ईमान, खात्मा ईमान, कामिल इखलास, नियत ठीक हो। दुनिया के सामने शेखुल वज़ाइफ, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, मौत बैठ के बताएगी, बता दुनिया को धोखा देता रहा,
अल्लाह को तो नहीं देख सकता, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकता। सबसे पहले कामिल ईमान, दूसरा कामिल इखलास, तीसरा कामिल अखलाक, तीसरा कामिल बरकत और आफियत, बरकत और आफियत, बरकत और आफियत, कामिल बरकत, कामिल आफियत, ये मनवा दें। और अगर आपको और मुझे याद रखिएगा, बरकत और आफियत मिल गई, बरकत और आफियत मिल गई, फिर अल्लाह कख को लख बना देगा, जर्रे को अल्लाह पहाड़ बना देगा, और अल्लाह पाक थोड़ी को किफायत ज्यादा कर देगा। और आफियत मिल गई तो हादसे खत्म, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, मसाइल खत्म, मुसीबतें खत्म, नाकामियां खत्म, परेशानियां खत्म, मेरी नहीं, आपकी नहीं, नस्लों की, नस्लों की, नस्लों की, नस्लों की। ये मनवा दें, उनसे दरखास्त की। जैद बिन हारसा की बारगाह में गए, मेरे आका ने उन्हें अपना बेटा बनाया हुआ था, उनसे दरखास्त की। जैद बिन हारसा, उनसे दरखास्त की। आया जलजला भी, मैंने महसूस किया है, मेरा मिंबर हिला है, मैंने महसूस किया है। अल्लाह हमें आखिरत और दुनिया के जलजलों से बचाए। ये छोटा झटका आया, अल्लाह बड़ों से बचाए, अल्लाह बड़े जलजलों से बचाए, और अल्लाह खात्मा ईमान पे करे, अल्लाह मौत को आफियत दे दे, आफियत वाली मौत दे। पढ़े ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। या अल्लाह, जिन खताओं की वजह से जमीन हिलती है, माफ कर दे, माफी मांगते हैं, माफ कर दे, माफी मांगते हैं, माफ कर दे। पूरी उम्मत की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगते, पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगते, पूरी उम्मत की तरफ से। अजीब बात है, अजीब बात, अजीब बात। मैं के उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 30 आदमी दे दें। अबू सुफियान ने कहा खालिद बिन वलीद से, 30 थोड़े हैं। कहा अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले तो बड़ा बहादुर था, बुज़दिल हो गया। उन्होंने कहा चलो 60 कर दें। उसने कहा इन इस मजमे में से मैं 60 को चुनूंगा, 30,000 में से। पता है सबसे पहले किसको चुना? कहा आइना फजल इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास के बेटे फजल कहाँ हैं? फजल इब्न अब्बास, फजल इब्न अब्बास का मजार कहाँ है? समरकंद में। वो कुसम बिन अब्बास है, और वो कुसम बिन अब्बास वो हैं जो हुजूर की लहद मुबारक से आखिरी बाहर निकले थे हुजूर को सुलाकर। आइना फजल इब्न अब्बास, फजल इब्न अब्बास कहाँ? उनको चुना, फिर एक एक बंदे को चुना, और 60 बंदे लेकर जब ये गए ना सामने, मैं उस मैदान में खड़ा ये नक्शा देख रहा था। पहाड़ थे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे पहाड़ थे। ये नक्शा देख रहा था, खामोश खड़ा हुआ था, ये नक्शा देख रहा था। तो जब ये गए ना सरदार, रूमी सरदार के सामने, कुफार का जो सरदार था, उसने समझा कि ये 60 बंदे सुलह करने आए हैं, माफी मांगने आए हैं। कहने लगा आ रहे हैं, आज देखना मैं इनको कैसे जलील करता हूं, ऐसी ऐसी शर्तें रखूंगा ये कभी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकेंगे। जब ये सामने आए तो आप किस लिए आए हो? सुलह करने? कहा नहीं, हम तो लड़ने आए। इधर लाखों और इधर सिर्फ 60। कोई दुनिया की ताकत है जो ये मवाजना कर सके? कोई दुनिया का तराजू है जो इसको तोल सके? पर शाम तक फैसले हो चुके थे, और इन 60 में से सिर्फ 5 शहीद हुए हैं, सिर्फ 5। क्या क्या मंजर मैंने देखे, क्या क्या मंजर देखे। फिर दकियानूस के शहर में गया, जहां से असहाब काफ आए थे, उस शहर में गया। हजारों साल पुराना शहर है, एक हैरत का जहान है, माफी माफी, एक हैरत का जहान है। असहाब काफ वहां से चले और कहां पहुंचे, और कहां उनका मजार बना। एक हैरत का जहान है, वो एक निजाम है हैरत का। यकीन जानिए, मुझे कहने लगे ये गुब्बारे उड़ते हैं, क्या कहते हैं गुब्बारों? हॉट बैलून्स।
یہ اترتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا میں تو کسی اور چیز کا متلاشی. یہ ہارٹ بیلونز مصر میں تھے، یہ ہارٹ بیلونز ترکی میں ہیں، اور یہ کہاں ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو کوئی فقیر خریدار ہی اور ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، طلبگار نہیں ہوں، میں تو بس اس بازار سے گزر رہا ہوں. ایک قلعے میں ہم گئے، صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو فتح کیا تھا. اجلون ایک جگہ ہے، اجلون. وہاں اجلون میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا. تو وہاں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا، جو حاجیوں کے قافلے، رینالڈ، حاجیوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے. میں نے یہ ویڈیو میں بھی دکھایا، حاجیوں میں قافلے گزرتے. پہلے بندوں کو مارتا تھا، حاجیوں کو شہید کرتا تھا، اور پھر ان کا مال لیتا تھا. اللہ اکبر. پھر میں نے صلاح الدین ایوبی کے اس قلعے کو دیکھا. ایک حاجی نے پکارا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے. بس وہاں میں نے انوکھا نظام دیکھا، وہاں انوکھا نظام دیکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک چشمہ ہے. جب مصر کے ظلم و ستم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے فلسطین تشریف لائے، تو ایک جگہ ان کے ساتھ ہزاروں ان کے ماننے والے تھے، اور ان کا بھائی حضرت ہارون بھی تھا. پھر ایک جگہ پہاڑ پہ آئے تو پیاس تھی، ہر طرف خشک پہاڑی پہاڑ ہیں. تو آپ نے وہاں اپنا عصا مارا اللہ کے امر سے، وہاں سے ایک چشمہ نکلا. اس چشمے کا پانی بھر کے لایا. کہنے لگے کہ یہ دنیا کا وہ چشمہ ہے کہ دنیا کی لیبارٹریاں تھک چکی ہیں اس پانی کو دیکھ پہ، کہ اس میں دنیا کا آخری شفائی نظام ہے. اور وہ چشمہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو جو آپ پانی بھریں گے، اس میں اس چشمے کا پانی بھی میں شامل کروں گا. پانی وہ بڑی مشکل سے لائے، کیونکہ پانی نہیں آنے دیا جاتا جہاز میں. تو بریف کیس کے اندر چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ایک بوتل ان کے ہاتھ آ گئی، وہ انہوں نے نکال کے پھینک دی کہ پانی. چھوٹی چھوٹی بوتلیں، وہ بھی سچے ہیں، بوتلیں پھٹ جاتی ہیں، جہاز والے بھی سچے ہیں. تو وہ بوتل، وہ پانی لائے. ایک اوپر پہاڑ پہ ایک چرچ پہ گئے، وہاں ایک راہب بیٹھا تھا، بابا بوڑھا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ راہب ہوتے تھے لوگ، اپنی ساری زندگیاں وقف کر دیتے تھے اپنے مذہب کے لیے. نہ شادی کرتے تھے، نہ رشتہ داریاں ہوتی تھی، نہ زندگی ہوتی تھی، اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے تھے. وہ بابا راہب ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھا، میں اس کو دیکھوں، میں کہوں کہ ہمارے پاس تو تسبیح خانے میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے. بابا تو نے تو اپنے مذہب کے لیے ساری زندگیاں وقف کر دی. وہاں موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا کھڑا تھا، اس کی کاپی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا کیسا تھا اور وہ کس انداز سے اس کی طاقت تھی. پھر ایک سمندر میں مختصر بتا رہا ہوں. کل 55 مقام ہیں مختصر. بحر میت، ڈیڈ سی، جہاں بندہ اب بھی نہیں ڈوبتا. آپ سمندر میں ڈبکی لگائیں، ڈوبیں گے نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اٹھایا، اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان والوں نے جانوروں کی آوازیں بھی سنی، مرغ کی آواز، کتے کی آواز. پھر وہاں سے زمین کے اوپر پھینکا اور سمندر بن گیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس علاقے کے لوگ اگر باہر گئے ہوئے تھے تو فرمایا ان علاقے کے لوگوں کو کے لیے پتھر جو ہے وہ رکے ہوئے تھے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. اور پھر وہ علاقے کے لوگ آئے تو پتھروں کی بارش ان پہ پڑی اور وہ ختم ہو گئے. اب جن صحابہ کے مزارات پہ گئے، انبیاء کے مزارات، حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا پہاڑ کے اوپر وہاں پوچھتے گاڑی چل رہی اور ہم بیٹھے ہیں، اور آخر جا کے پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مقام پر. اور صحابہ کے مقام حضرت عبداللہ بن رواح اور حضرت جعفر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال بن رباح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اکرمہ بن ابی جہل. وہاں کا ایک عرب کھڑا تھا، اس نے کہا اکرمہ کو ابی جہل کے ساتھ نہ پکارو، اکرمہ کے ساتھ کہو اکرمہ بن عمر بن حشام. کہ اب اکرمہ کا مقام اونچا ہو گیا. باپ ابو جہل تھا اور اکرمہ وہ تھے. پتہ ہے واقعہ کیا ہوا؟ ذرا غور سے سنو.
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हज़रत इकरमा बैठे हैं। ये वो थे जो हज़रत बिलाल पे जुल्म करते थे, पत्थरों पे और अंगारों पे लिटाते थे। हज़रत बिलाल आए, उमर ने फरमाया सैयदना, अरबी में सैयदना कहते हैं मेरे सरदार, मेरे आका, सिरांदे ताज। फिर सुहैब रूमी आए, या गरीब गरीब गुलाम गुलाम सहाबा आए। हजरत उमर उनको आगे बिठाते गए और ये सरदार पीछे हटते गए, हटते गए, हटते गए। एक दम बोले, उमर ये क्या? कहा ये वही तो थे जब जुल्म करते थे ये सहते थे और कमली वाले के गुलामी और कदमों को न छोड़ा। और यही पैगाम मैं आपको दूंगा, ख्याल करना। आपकी तस्बीह और तस्बीह खाने के बारे में अगर आप पे कोई एतराज करे तो ये समझ लेना कि उनको अंगारे पे लिटाया गया था और उनको आग पे घसीटा गया था और उनको तपते पत्थरों पे बाल के कोड़े मारे गए थे, कोड़े मारे गए थे। हमें अगर कोई थोड़ी सी भी बात कह दे तो इंशाल्लाह सहेंगे, लेकिन एक वादा करें कि हम तस्बीह खाने का पैगाम मुकाबला नहीं है, न मज़ाहिब से मुकाबला, न किसी मसलक से मुकाबला, न किसी जिले सूबे, न ऐसे शख्स से मुकाबला जो आपको भी बुरा भला कह रहा और मुझे भी बुरा भला कह रहा। हम गायबाना इंशाल्लाह उसके लिए दुआएं करेंगे। वादा रहा, मुकाबला हमारा शोबा नहीं है। तो हजरत इकरमा के मजार पे गए, हजरत शराहबील बिन हसन, हजरत आमिर बिन अबी वक्कास, हजरत किन के भाई थे ये? साद बिन अबी वक्कास के, और हजरत मुआज बिन जबल, हजरत माइसरा बिन मसरूक और हजरत जर्रार बिन अजवर। ओ फरमाया ये 1000 पे गालिब थे। और अबू उबैदा बिन जर्राह और सैयदना जैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम जैद। और अंबिया कराम में हारून अलैहिस्सलाम का मजार, हारून अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का मजार, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम, यूशा बिन नून का मजार, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजार, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मजार और हजरत जाद का मजार। जाद हजरत याकूब के बेटे और हजरत यूसुफ के भाई थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत यूसुफ के भाई थे। सफर है जिस जहां कदम कदम, जहां भी दुआ का वक्त आया, किसी वजीफे का वक्त आया, किसी अमल का वक्त आया, कोई भी वक्त जहां भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह ना तस्बीह को भूला, ना तस्बीह खाने को भूला, ना आपको भूला, ना आपकी नस्लों को भूला, ना आपके बच्चे बच्चे को भूला, ना आपके घर को भूला। अल्लाह करे मेरे जज्बे सच्चे हों, मैं कहीं नहीं भूला। क्यों? क्यों? उसकी वजह है ये तस्बीह खाने का मजमा जो मेरे सामने है या पूरी दुनिया में है, ये सब मेरा तस्बीह खाने का मजमा है जो मेरे सामने है या पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के सारे मुल्कों में है। उसकी एक वजह है ये तस्बीह खाने का मजमा तो मेरा सारा खटिया वटिया है, यही मेरी सारी जमा पूंजी है, यही मेरा सारा सरमाया है। आपको कैसे भूल सकता हूं? आपको कैसे भूल सकता हूं? आप तो मेरा सारा सरमाया है, आप तो मेरा सारा सरमाया है। स्पीकर की आवाज ठीक है? खवातीन की तरफ भी अगर स्पीकर की आवाज ठीक नहीं तो मस्तूरात की तरफ भी हमें बताएं। बहुत कुर्बानी करके मस्तूरात आती हैं और हर दफा स्पीकर की आवाज की खराबी जो है और स्पीकर की आवाज को सही न होने का शिकवा करती हैं। अल्लाह करे हमारे जिम्मेदार हजरात मजीद शफकत फरमाते। असहाब काफ के मजार पे मैंने असहाब काफ के मजार पे मैंने असहाब काफ का अमल किया। असहाब काफ का जो अमल है ना, वो जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए। कोई जिंदगी में मुश्किल है, मसला है, नाकामी है, परेशानी है, हालात की सख्ती है, हालात की तलखी है, कोई दिल में मुराद है पूरी नहीं हो रही, कोई मुश्किल है हल नहीं हो रही, कोई ऐसी उलझन है जो खत्म नहीं हो रही, ये मैंने असहाब कहफ के मजार पे ये अमल किया था। हम ऐसा करते हैं एक दफा कलमा पढ़ के, और ये एक दफा नहीं होगा, पूरी दुनिया का मजमा इस वक्त हमारे साथ है, उनको हदिया करते हैं। फिर उनको हदिया करके फरमाया, सुने गौर से सुने, जो आपने किसी प्यारे को, जो आपने किसी प्यारे को एक दफा कलमा पढ़ के हदिया करता है, कितनी दफा? कितनी दफा? एक दफा कलमा पढ़ के हदिया करता है जो आपने किसी प्यारे को, फरमाया कि उसकी कब्र में 4000 नूर दाखिल होते हैं, 4000 रहमतें दाखिल होती हैं, 4000 गुनाह माफ होते हैं और 4000 दर्जे बुलंद होते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये असहाब कहफ को हमने हदिया कर दिया, हमने हदिया कर दिया।
اب ان کے نام پڑھیں گے جو صدیوں سے نہیں ہزاروں سالوں سے آزمودہ در آزمودہ ہیں. ان کے نام میں پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے، 3 بار پڑھیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ ہماری یہ فریادیں ہیں. آپ اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں دل میں رکھ لیں. پہلے ہم بیٹھ کے عمل کرتے ہیں. اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں دل میں رکھ لیں اور امت کو بھی دل میں رکھ لیں، سارے عالم کو بھی دل میں رکھ لیں. اس کو دل میں رکھ کے میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشفوتت. الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشفوتت تب یونس اذرافت یونس کشافت یونس یوانس گوس وقلبہم کتمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشفوتت تب یونس اذرافت یونس کشافت یونس یوانس گوس وقلبہم کتمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشفوتت تب یونس اذرافت یونس کشافت یونس یوانس گوس وقلبہم کتمیر. یہ پڑھ کے میں آپ کو دم کر دیتا ہوں. آپ اپنے اوپر پڑھیں، دم کر دیں. اپنے گھر کا تصور کر کے، اپنے کاروبار کا، اپنی جاب کا، اپنی زندگی کا، اپنی روحانیت کا اور اپنے مسائل کا، اپنی مشکلات کا تصور کر کے اپنے اوپر بھی ان ساری چیزوں پہ بھی دم کر دیں. آپ کے علم میں ہے کہ آج سورۃ اخلاص کی پہلی جمعرات ہے اور یہ سورۃ اخلاص کا عمل وہ عمل ہے جو سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ہمیں ملتی ہے. سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ملتی ہے. سال کے بعد سورۃ اخلاص. سارے مشرکین جمع ہو کے آئے، کہنے لگے کہ اے حبیب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا آپ اپنے رب کا تعارف کرائیں، اپنے رب کا شجرہ بتائیں، اپنے رب کا خاندانی عکس دیں، اپنے رب کے فور فادرز بتائیں کیا ہیں. تو فوراً وحی آئی کہ اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کروایا. ان مشرکین سے کہہ دو میرا تعارف یہ ہے کہ میرے حبیب کہہ دیں قل هو اللہ احد، کہ میرا تعارف یہ ہے میں ایک ہوں، احد ہوں، یکتا ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ میرا تعارف ہے، یہ میرا تعارف. اور اللہ پاک جل شانہ نے اپنا نسب بتایا، اپنا تعارف بتایا کہ اللہ پاک ہے نسب سے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، وہ قدرت کامل رکھتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، اللہ کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو. اور ابی بن کعب فرماتے ہیں جس شخص نے سورۃ اخلاص قل هو اللہ کی تلاوت کی، اس نے ایسا ہے کہ 10 پارے پڑھ لیے، تہائی قرآن کی تلاوت کی. اور جس نے 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، ایسے ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ ایک بار پڑھ لے، ایک روایت میں سورۃ فاتحہ 1 بار اور سورۃ قل هو اللہ 1 بار، موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے. آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے. اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے. یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے. جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے. جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے، حق ہے، حق ہے اور حق ہے. تو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں اکٹھا فرماتے، جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا
ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر پڑھے اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری صورت، ایک بار سورت فلق پوری صورت، اور ایک بار سورت ناس پوری صورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بات، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام، یہ اور روایت ہے۔ پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا، اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ اب میں ایک تیسرا عمل بتا رہا ہوں، اب پھر ان عمل کی میں وضاحت بتاؤں گا۔ تیسرا عمل بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ آج ہماری سورۃ اخلاص کی پہلی جمعرات ہے، اور یہ 11 جمعرات ہوں گی، اور جو آخری دعا ہوگی وہ حجویری محل کے 1.25 ارب کے درود پاک کے چلے میں، جو 23 نومبر سے شروع ہو رہا، 23 نومبر سے 21 نومبر سے، پچھلے سال والی تاریخ مجھے یاد ہے، 21 نومبر جمعرات، تسبیح خانے کی جمعرات جو ہوگی وہ وہی ہوگی حجویری محل میں 21 نومبر کی، تو اس کی جو آخری جمعرات ہے وہاں ہوگی، اور اختتامی دعا ہوگی۔ اب ایک تیسرا عمل بتا رہا ہوں جو غور سے سنیں، پھر میں ان سارے وظائف کی برکات اور کمالات بتاؤں گا۔ فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد قل هو اللہ، فلق اور ناس 7 دفعہ پڑھ لے، جمعے کی نماز کل پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے جمعے کی نماز کے فرضوں کے بعد، چاہے سنتوں کے بعد، فرضوں کے بعد، چاہے نماز کو ختم کر کے سنتوں کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ، 7 دفعہ سورت فلق اور 7 دفعہ سورت ناس پڑھے گا، اللہ اگلے جمعے تک اسے ہر برائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ برائی کیا ہے؟ کسی دشمن کی برائی، کسی حاسد کی برائی، کسی ظالم کی برائی، کسی ایسے شخص کی برائی جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، میری نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، حاسد کی برائی، کینہ پرور کی برائی، جادو کے جادوگر کی برائی، نظر بد کی برائی، یا کوئی ایسی برائی کہ میرے ساتھ کسی اسلحے سے، تلوار سے، چھری سے، تھپڑ سے، یا کسی گھونسے سے، یا کسی گن سے، کسی تکلیف بندوق سے میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، یا جنات میرے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں، جنات چاہتے ہیں اس کو دھوکہ دیں، اس کو تکلیف دیں، اس کو برباد کریں، اس کو پریشان کریں، اس کو ناکام کریں، اس کو ہلاک کریں، جنات یہ چاہتے ہیں، جنات برائی کرنا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی طاقت، کوئی قوت اس کے ساتھ برائی نہیں کر سکے گی، جو جمعے کی نماز کے بعد 7 بار قل هو اللہ،
7 بار فلک اور 7 بار ناس پڑھے گا جمعے کی نماز کے بعد۔ اب سوچیں کتنا طاقتور عمل ہے، کتنا طاقتور عمل۔ اور جو سوتے ہوئے ہاتھ پھیلانے والا عمل ہے، ذرا اس کا فائدہ بھی سن لینا۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام تینوں صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے۔ پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ۔ پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو، اس تیر کا وار نہیں ہوتا۔ آپ کو علم ہے کہ سوتے ہوئے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کتنی بلائیں مصیبتیں آتی ہیں۔ سویا تے مویا، سویا جو ہے ایسے ہے جیسے مرا ہوا ہے۔ آزادی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے۔ سویا ہوا کتنی قوتیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر وار کرتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اور کتنی قوتیں ایسی ہیں جو ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو سوئے اور پھر نہیں اٹھے۔ میرے سامنے ایک دانتوں کا ڈاکٹر فوراً سامنے آ گیا، ایک زرگر بڑا نیک آدمی تھا فوراً سامنے آ گیا، ایک حجام تھا وہ فوراً سامنے آیا۔ یہ 3 بندے تو اس وقت میرے سامنے آئے جو سوئے اور پھر نہیں اٹھ سکے، پھر نہیں اٹھ سکے۔ یہ جو عمل آپ کرتے ہیں، اس عمل کی ایک تاثیر ہے، اس عمل کا ایک کمال ہے۔ آپ کے علم میں ہے گزشتہ انسانیت کی تاریخ میں صدیوں سے ایک عمل آزمودہ ہے، ایک عمل آزمودہ ہے۔ جب بھی کوئی زندگی کی مشکل میں پھنس جائیں اور زندگی کی کوئی ناکامی ایسی ہو کہ آپ اس مشکل اور ناکامی میں نکل نہیں سکتے، چند بندے جمع ہو کر 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ چند بندے جمع ہو کر 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، آپ کی مشکل حل، آپ کی پریشانی دور، آپ کی ناکامی ختم ہو جائے گی۔ چند افراد مل کر 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ ایسا زبردست عمل ہے، ایسا زبردست عمل ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ہم نے 11 جمعراتوں کو کچھ عمل پہ تقسیم کیا ہے۔ اس دفعہ 11 جمعراتوں کو کچھ عمل میں تقسیم کیا ہے۔ اب میں 11 جمعراتوں میں جو ملنے والا ہے اس کا کمالات بتاتا ہوں۔ آج پہلی جمعرات ہے، میں پھر پہلے وضاحت کروں گا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کہاں کا ہارا، کہاں کا مارا، کہاں کا پریشان حال، دنیا کا کوئی بھی شخص پریشان حال، کوئی بھی بندہ ہو ایسا جو کہتا ہے میری اب نہیں سنی جائے گی، میری خطائیں اتنی زیادہ ہیں، میرے بوجھ اتنے ہیں، میرا دل اتنا سیاہ ہو گیا، میری کوئی نہیں سنی جائے گی، اور جو کہتا ہے کہ میں بس زندگی کا ناکام انسان ہوں، اور جو کہتا ہے میں زندگی کا پریشان انسان ہوں، جو یہ کہتا ہے اسے کہیں 40,000 دفعہ سورت مل کے نا 40,000 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھ لے۔ آپ سے ایک سوال کروں گا، 40,000 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھنے کے لیے آپ گھر والے جمع ہو جائیں، باہر والوں کو جمع کر دیں، بہت تاثیر ہے، لیکن ایک ذہن نشین رکھیے گا، جمع کرنے کے لیے مخلص کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بولیں، مخلص کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے تو آج ان لمحوں پہ ندامت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میں نادرہ قرآن پڑھا ہوا ہوں، اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری قرآن کی زیر زبر ٹھیک نہیں ہے، تو ہم پڑھنے جاتے تھے صبح شام، پھر اسکول جاتے تھے تو قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے تو قاری صاحب ہمارے استاد ہمیں کہیں کسی کے گھر پڑھنے بھیجتے تھے 30 سپارے دے کر۔ بچے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہاں کھانے کو کیا ملے گا، اور سپارے جو ہیں یوں ہلتے تھے اور سپارہ مک جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کیسے ختم ہو جاتا تھا، اور پھر اس کو چوم کے رکھ دیتے تھے۔
मुझे तो इन लम्हों पे नदामत है, उसमें यकीनन मेरा कसूर सबसे ज्यादा है, लेकिन मुझे अपने उस्ताद से शिकवा है, अपने उस्ताद से शिकवा है। वो शिकवा ये है कि ये क्या था। उसके बाद दाएं बाएं देखते हैं खाने को क्या मिलता है। उस दौर में 200-300 रुपए उस्ताद के लिए होते थे, हमें खाने के लिए कुछ मिल जाता था, कमाल हो गया। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा ठीक हुआ। अल्लाह ना जो करता है ठीक करता है, अल्लाह की हर चाहत में कोई खैर होती है। अगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं आपको क्यों ना कहता कि ना करना, आप भी ऐसा ना करना। मैं भी कहता बंदे इकट्ठे कर लो, उनको रोटी दलिया दाल दलिया रोटी अच्छी खिला दो, हर किसी की हथेली पे पैसे रख दो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़वा दो। मैं कहूंगा ना, मेरे साथ बीती हद बीती है, ये मेरी जिंदगी में खुद बीती है, आप ऐसा ना कीजिएगा। पैसे दे के बंदे जमा ना कीजिएगा। आप सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ रहे हैं, यह सूरत इखलास का एक खास निजाम है, 40,000 दफा। अच्छा, हमारे पास इतना बड़ा मजमा है, क्या ख्याल है 40,000 होगा? पता नहीं कितने 40 कितने 40 कितने 40। इसलिए तो कहते हैं कि ये 1.25 करोड़ सूरत इखलास का चिल्ला शुरू हो रहा है 11 जमेरातों का, और जो आएगा इंशाल्लाह मुरादें पाके जाएगा, और जो आएगा झोलियां भर के जाएगा, और जो आएगा मन की दुनिया, दिल की दुनिया, जज्बों की दुनिया इंशाल्लाह पाके जाएगा। हाँ हाँ, जो आएगा। और आप आए बैठे हैं, और पूरी दुनिया में जहां हमारी अल्लाह की बंदियां और बंदे हैं, ये भी आए बैठे हैं, पूरी दुनिया में हमारे साथ हैं। 40,000 दफा सूरत इखलास, ये सदियों से तजर्बात में है, ये सदियों के मामूलात में है, अहलुल्लाह औलिया सालिहीन के सदियों के तजर्बात में है। 40,000 दफा सूरत इखलास। तस्बीह खाने का फायदा बताऊं क्या है? मुखलिस बंदे मुफ्त में मिल जाते हैं। आप जितने आए बैठे हैं, क्या ख्याल है दुआ के बाद पैसों के इंतजार में बैठेंगे हैं? मैं कब्रिस्तान में फातिहा के लिए गया तो एक बंदे ने मुझे कहा कि कब्र पे पढ़ देंगे। मैं कहा पढ़ दूंगा। कहने क्या लेंगे? मैं कहा जो दिल में आए दे देना। तो मैं कब्र पे पढ़ना खड़ा, मेरे साथ एक दो मुखलिस और भी थे, कब्र पे पढ़ने खड़े हो गए। पढ़ के उसने हमें मेरे ख्याल 20-30 रुपए दिए, या 50, पता नहीं कितने दिए, 50 रुपए दिए। तो मैंने कहा ये तो थोड़े हैं। कहने लगे नहीं, इसी पे गुजारा कर ले। मैंने फिर थोड़ी सी और जिद की, ये तो थोड़े हैं। कह रहे नहीं। और अम्मा की कब्र थी। हाय हाय, अम्मा ने पहले दिन कहा था बेटा बड़े होके तूने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। अम्मा ने ये नहीं कहा था बेटा बड़े होके इंसान भी बनना है, और मेरी कब्र का सामान भी बनना है, और मेरी कब्र का कोई निजाम भी बनना है, और मेरी कब्र की रोशनी भी बननी है, और मेरी कब्र का नूर भी बनना है, और मेरी कब्र के अंदर के फूल जो कभी मुरझाते नहीं वो भी बनना है। अम्मा ने पहले दिन नहीं कहा था, अम्मा ने पहले दिन कहा बेटा ये बनना है, और बेटा वो बन गया। अब किराए के बंदे मुझ जैसों को जमा करके कहते हैं अम्मा की कब्र पे पढ़ दो, अम्मा की कब्र पे पढ़। मैंने उसे 50 वापस कर दिए। मैंने कहा भाई अल्लाह का फजल है, पर एक दुख की कहानी कभी ना भूलेगी मुझे। आप कितने खुशकिस्मत हैं, तस्बीह खाने में आपको, तस्बीह खाने में आपको वो मुझे एक बंदा ना बीवी शादी करके लाया बच्चों समेत माई से, माई के 3-4 बच्चे थे। तो मुझे कहने लगा हजरत साहब आपकी दुआओं से मैं कितना खुशकिस्मत हूं, पले पलाए बच्चे मिल गए, पले पलाई बीवी मिल गई, पले पलाए बच्चे मिल गए, पली पलाई बीवी मिल गई। मैं उसकी शक्ल देखूं और दुआएं भी मेरी शामिल थी, मैं उसके गौर से देखूं। और आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको तस्बीह खाने में मुफ्त में मुखलिसीन मिल गए सूरत इखलास पढ़ने, जो दाएं बाएं नहीं देखते हैं तेरे कितने पारे खत्म हो, तेरे कितने खत्म हुए, और दाएं बाएं पूछते हैं। सच पूछे, हम सिपारा पढ़ रहे होते थे, सिपारा नहीं पढ़ रहे होते थे, सिपारा पढ़ते उससे पूछते थे कि तूने कितना पढ़ लिया, उसने कहता सर हिला रहे हैं, जिस्म हिला रहे हैं, सिपारा पढ़ रहे हैं। नदामत ही नदामत है, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इससे फिर भी शौक विसाल है। आप कितने मुखलिस हैं, खुशकिस्मत हैं। कोई थी नेकी आपकी, कोई ऐसा अल्लाह हाथ का दिया हुआ, या कोई नेकी, या कोई बड़ों की नेकी, या कोई दुआ ताक़ुब कर रही है, अल्लाह ने आपको तस्बीह खाने की निस्बत दे दी, और तस्बीह खाने की निस्बत के बाद अल्लाह ने आपको 40,000 40 लाख
اور 1.25 करोड़ सूरत इखलास के चिल्ले में कि पहली जुमेरात में अल्लाह ने आपको शामिल कर दिया। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने सआदतमंद हैं। और इस दफा हमने तरतीब बदली है। तरतीब यह है कि आज आपको लड्डू के डब्बे दिए जाएंगे, अभी ताजा दे दिए। अच्छा दे दिया, वाह वाह, दिखा तो सही डब्बा, मेरा डब्बा कहाँ गया। मैं एक जगह ना हलवा बांट रहा था, तो एक बच्ची आई 3-4 थालियां लेके। तय ये हुआ था, एक गांव बस्ती थी, वहां मैं लोगों में हलवा बांट के ना फिर जमा करता था, फिर उनको अल्लाह अल्लाह सिखाता था। तो एक बच्ची आई थालियां 3-4 लेके, तय हुआ था लाइन होगी, बड़ा देगचा हलवे का था और बहुत बड़ा देगचा हलवे का था। एक थाली में एक मिलेगा। बच्ची बार बार आई थी, मेरे वीर दा भी दे दे, मेरे भाई का भी दे दे। लेके चली गई, थाली रख के फिर आई कि मेरे वीर दा भी दे दे, फिर मैंने दे दिया। 3-4 थालियां जब उसकी भर गई, मैं कि तेरे कितने वीर ने। हाँ, लड्डू हैं, ताजा लड्डू हैं। इसके अंदर तरकीब लिखी हुई है। आज ये गोद में रखवा के इंशाल्लाह इसका इख्तितामी खास अमल होगा। और जो लड्डू आपको वहां मिलेंगे, आपको इंशाल्लाह जुमेरात के इख्तिताम में वहां मिलेंगे। कहां भला? सवाराब दरूद पाक के चिल्ले में, वहां भी इख्तितामी लड्डू मिलेंगे आपको। ये बरकत वाले लड्डू का डब्बा हर जुमेरात तस्बीह खाने में मिलेगा और खास अमल कराया जाएगा। और बैरून मुल्क जो हजरात हैं वो अपने ही मकाम से 4 लड्डू लेकर अपने मकाम पे और किसी बर्तन में डाल के रख देंगे, वो भी इस अमल में इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात से शामिल होंगे। आज चूंकि उनके पास लड्डू नहीं है, मैं पूरी दुनिया के जो हजरात बैठे हैं उनसे अर्ज कर रहा हूं, आज चूंकि लड्डू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज भी वो हमारे इस खैर के अमल में शामिल होंगे, महरूम नहीं रहेंगे, वो इस खैर के अमल में शामिल होंगे। तो ये 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ेंगे, ये 40,000 नहीं होगी। अगर आप चंद बार भी पढ़े ना, जितना बड़ा मजमा यहां है पूरी दुनिया में, मुझे तो पूरी दुनिया के मजमे का एहसास दूसरी बार तुर्की में जाके हो। सुबह 10:15 से बैठा, शाम 8:15 बजे तक 10 घंटे पूरे मैं लोगों से मुलाकातें ही करता रहा। आप हैरान होंगे। सिर्फ दरमियान में नमाजों का वक्फा। और जिनके पास तस्बीह खाने में लड्डू नहीं है वो नीचे इस्तकबालिया से ले ले, लड्डू नहीं है इस्तकबालिया से ले ले, खवातीन भी मर्द भी। 10:15 से कितने बजे तक? 8:15 शाम तक, रात तक 10 घंटे मुसलसल। कोई किस मुल्क से, कोई किस मुल्क से, कोई किस मुल्क से, कोई किस मुल्क से। खुलूस से लोग आए, सच्चे लोग आए, जिनका जज्बा सच्चा, जिनके नियतें सच्ची और जिनके कदम सच्चे, बड़े सच्चे लोग आए। कहने लगे आइंदा जब आप आए तो आप, उनका इसरार था कि बार बार ऐसा हो, हर बंदा कहे हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में आए। तो उनके इसरार पे मैंने आइंदा साल उनके इसरार पे आइंदा साल जो है 3 दिन की वहां महफिल रखी है। 3 दिन के जुमा हम सारे आया सोफिया में पढ़ेंगे, बिलू मास के साथ है इस्तांबुल में इंशाल्लाह। जुमा हफ्ता सुबह शाम महफिल, बाकी वक्त उनकी अपनी जाती मसरूफियात। एतवार 11 बजे अलविदाई दुआ। हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बड़ी होटल हो जो कि पुराने इस्तांबुल में हो और वहां सारे लोग आ जाए। इतने लोग आए, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था कमरे खत्म हो गए। लोगों ने पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवाई अपने मुल्क से बैठ के उस होटल की। अच्छा, होटल की इंतजामिया को पता नहीं है कि यार ये सारे रूहानी मुसाफिर हैं, मैंने उनको नाम दिया है रूहानी मुसाफिर का। वो तो जब होटल की इंतजामिया का मैनेजर था उससे हमने हाल लिया, कहने लगा 30 यूरो फी बंदा लूंगा हाल देने के। मारे आप कुटिया 10 यूरो पे आया, उससे बातचीत करते दरखास्त करते 10 यूरो पे आया कि फी बंदा 10 यूरो लूंगा, आपको हम हाल देंगे, फी बंदा लेंगे, फी बंदा। वो तो जब उस अल्लाह वाले को पता चला, नेक शरीफ आदमी था होटल का मैनेजर, और तुर्की वालों तो में तो वैसी बड़ी सिफात हैं, आखिरी दर्जे की सिफात हैं, अल्लाह ने तो उनको सिफात से नवाजा है। हमारे यहाँ बादशाह बर्रे सगीर के तुर्क से आए, औलिया तुर्क से आए, औलिया तुर्क से आए। ये रेस कोर्स में एक मजार है तुर्क मुराद, असल ये तुर्क है। कई तुर्क औलिया साले हैं तुर्क में, तो
میں نے ان کی صفات زلزلے میں جب میں ان کی خدمت کے لیے گیا تھا 2023 میں تو ان کی صفات وہاں جا کے دیکھی، کتنے خوددار لوگ ہیں، اللہ اکبر، عجب صفات ہے۔ تو اس کو پھر ہوٹل کے مینیجر کو پتا چلا، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، پھر اس کو کمرے گنوائے تو حیران ہو گیا کہ سارے آپ کے لیے آئے ہیں۔ ہوٹل ختم ہو گیا۔ بمبئی سے ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، نہیں حیدرآباد دکن سے، وہ کہنے لگے جی ہم نے ویزا لگوایا یہاں آئے، تو کہنے لگے کہ مجھے اس ہوٹل میں جگہ نہیں ملی، اور کئی لوگ تھے۔ تو کون سی تاریخ کو؟ 18 اپریل بروز جمعہ، اس کی پوسٹ بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ ترکی میں آئندہ سال روحانی 3 دن کی محفل ہوگی، جمعہ، ہفتہ، کیونکہ اور اتوار، کیونکہ ترکی واحد جگہ ہے جہاں پوری دنیا ایک پل میں آ جاتی ہے، ایک پل میں۔ اور اتنی فلائٹیں، پتہ ہے ترکی کا استنبول کتنا بڑا شہر ہے؟ 150 کلومیٹر لمبا، 70 کلومیٹر چوڑا، یا کریم، اتنا بڑا شہر ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، پہاڑوں کی طرح، مری کی طرح کہ وہاں ساری سڑکیں، اور اتنا بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، صرف استنبول، صرف استنبول۔ تو انشاءاللہ آئندہ سال یہ پروگرام بنایا ہے 18 اپریل کا، 18 اپریل کا، اسے اعلانات میں ذرا لکھ دینا آئندہ دفعہ، 18 اپریل کو۔ اچھا جی، اب سورت اخلاص، فرمائے جو 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، کتنی دفعہ؟ اس کا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ جب کوئی وارث نہیں ہوگا، جنت کا درخت پکارے گا، سارے چھوڑ گئے، اماں ابا سارے چھوڑ گئے، بہن بھائی مخلص سارے چھوڑ گئے، تو نے تسبیح خانے میں بیٹھ کے یا پوری دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے صرف 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھی تھی، میں وہ درخت ہوں۔ اور اس کا سایہ کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا 100 سال اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس درخت کا سایہ صرف کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ سورت اخلاص جو بندہ کل ہو اللہ پڑھتا ہے، اور آج آپ کتنی بار پڑھیں گے اس کو سوچیں، پھر مجمع کتنی بار پڑھے گا اس کو سوچیں، پھر اس سے برکتیں اور رحمتیں کتنی نازل ہوں گی، دعائیں کتنی قبول ہوں گی، مرادیں کتنی پوری ہوں گی، ناکامیاں کتنی ختم ہوں گی، حالات کتنے موافق آئیں گے آپ کے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جمعرات پہلی ہے سورت اخلاص کی اور آپ شامل ہیں، اور جو 11 جمعراتوں میں شامل ہوگا۔ اب سنتے جائیں ذرا جمعراتوں کی ترتیب، اگر یہ ساری پانا چاہتے ہیں۔ آج کی جمعرات میں 3 چیزوں کی دعا اور 3 چیزوں کا عمل ہوگا آپ کی اور آپ کی نسلوں کے لیے۔ سب سے پہلے چھت، دوسرا گھر، تیسرا مکان، یہ 3 چیزیں اللہ نہ چھینے۔ اور دوسری جمعرات میں آپ کی اور آپ کی نسلوں میں رزق، کاروبار، ترقیاں، نوکری میں، کاروبار میں، رزق میں برکتیں اور ترقیاں۔ اور تیسری جمعرات بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل میں تعلیم، بخت، عزت، شان و شوکت، ملک قوم کا نام روشن کریں، ماں باپ کا نام روشن کریں، نسلیں۔ چوتھی جمعرات رشتوں کے لیے، ایسے رشتے جو نصیب والے ہوں، ایسے رشتے جو بخت والے ہوں۔ پانچویں جمعرات اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، آپ کی اولاد، اللہ کوئی نسلوں میں ایسا نہ دے دے جس کی نسلوں میں میری نسل ختم ہو جائے اور نسلوں میں بے اولادی نہ ہو۔ چھٹی جمعرات خاتمہ بالخیر کے لیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، میرا خاتمہ ایمان۔ ساتویں جمعرات لا علاج بیماریوں کے لیے، آپ کی اور آپ کی نسلوں میں کبھی لا علاج بیماریاں نہ ہوں، کبھی دکھوں بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آٹھویں جمعرات جادو جنات کے لیے، جادو جنات، آپ کی اور آپ کی نسلوں کے جادو جنات کے لیے۔ نویں جمعرات نظر بد جو کہ پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ اور 10ویں جمعرات علت، قلت اور ذلت سے بچنے کے لیے، بڑی کام کی چیز ہے، ہائے ہائے ہائے۔ 10ویں جمعرات اور 11ویں جمعرات اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ آج نعمتیں دی ہیں کل چھین نہ لینا۔ یہ 11 جمعراتیں جو ہیں، یہ 11 جمعراتیں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو یہ سعادتیں اور نعمتیں ملیں گی۔ خوش قسمت، نصیب والا، بخت والا، مقدر والا ہوگا جو ان 11 جمعراتوں کی ساری سعادتیں پائے گا، ساری برکتیں پائے گا، ساری نعمتیں پائے گا، نصیب والا ہوگا۔ آپ سوچیں
سب سے پہلے تو انتظام کریں مخلص لوگوں کو جمع کرنے کا. حکیم طارق جیسا نہیں جو سپاہی یوں پڑھتا ہے دیکھتا یوں ہے, مجھ جیسا نا. سب سے پہلے تو مخلص لوگوں کو جمع کرنے کا. وہ آج کے دور میں مشکل ہیں, اور تسبیح خانے میں بالکل مفت میں پلے پلائے مخلص لوگ مل گئے. جیسے اس کو پلے پلائے بچے ملے تھے, پلی پلائی بیوی ملی تھی, آپ کو مخلص مل. دوسرا جذبے والے, تیسرا اخلاص والے, چوتھا اتنا بڑا مجمع. کیا خیال ہے میں آپ اکیلے انفرادی جمع کر سکتے؟ اتنا بڑا مجمع, اور یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے گا. اللہ اکبر, یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے گا. سوچیں تو صحیح, اس مجمع کی برکتیں کیا, اس مجمع کی سعادتیں کیا. اور یہ جو ڈبہ دیا ہے نا, اس ڈبے کے اندر ایک پنی ہے, کاغذ ہے, اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ذرا 3 دفعہ پڑھیے گا. یہ لڈو ایک خود لینا ہے, باقی اپنے پڑوسیوں کو, ساتھ والے جاننے والوں کو, ان کو بتائیں, ان کو یہ سعادت بتائیں, ان کو یہ ترکیب بتائیں کہ یہ جو ہے یہ منت مراد کا لڈو ہے. آپ کی مراد پوری ہو تو 12 لڈو تسبیح خانے میں لا کے تقسیم کریں. اور پھر اگلی بات, اس لڈو پہ اور کیا سعادت ہے, لاکھوں دفعہ سورت اخلاص اس پہ دم کی ہوئی ہے. کتنی بڑی سعادت ہے, لاکھوں بار سورت اخلاص اس پہ دم کی ہوئی ہے. جتنی اس کی قدردانی ہوگی, جتنا اس کا ادب ہوگا, اتنا اس کی برکتیں اور اس کی خیریں زیادہ ملیں گی. جتنی قدردانی ہوگی, جتنا ادب ہوگا, اور جتنا اعتماد ہوگا, کیونکہ شک, وسوسے اور بے یقینی انسان سے سب کو چھین لیتی ہے. میں پھر دہراؤں گا, شک, وسوسے اور بے یقینی اور کسی کی سنی سنائی بات کو دل میں بٹھا لینا, ان سے انسان بہت نعمتوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا تھا. میرے آقا بازار میں چلتے تھے اور پیچھے کفار مشرکین چلتے تھے اور کہتے تھے لوگوں اس بندے کی بات نہ سننا, نعوذ باللہ, 70 دفعہ نعوذ باللہ, یہ جھوٹا ہے, یہ جادوگر ہے, یہ جادو کر دیتا ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے. یقین والے پا گئے اور شک اور وسوسے کرنے والے ابو جہل بن گئے. اللہ مجھے شک سے بچا, وسوسوں سے بچا, تسبیح اور تسبیح خانے کا یقین عطا فرما, اور سورت اخلاص کے 40,000 دفعہ جو پہلی جمعرات ہے اس کا سچا یقین عطا فرما. سچا یقین, سچا جذبہ, سچا یقین اللہ مجھے عطا فرما. جتنا سچا جذبہ, جتنا سچا یقین ہوتا ہے, اتنا فیصلے عرشوں سے میرے آپ کے حق میں انشاءاللہ اترتے ہیں. جتنا سچا جذبہ اور جتنا سچا یقین ہوتا ہے, اتنا عرشوں سے فیصلے میرے آپ کے حق میں اترتے ہیں. یقین والا پاتا ہے, یقین والا مرادیں لیتا ہے, اور شک اور وساوس سے سب کچھ لٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک چیز اور آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ تعالی 11 اور 12 ربیع الاول ہماری جو پہلی نشست ہوگی 11 ربیع الاول کو ہوگی. اور 11 ربیع الاول کب بن رہا؟ سوموار کی شام کو مغرب کے بعد پہلی نشست ہوگی, اور پھر اتوار صبح نہیں, منگل صبح فجر کے بعد دم ہوگا, اور پھر کشف المحجوب ہوگا, اور پھر باقی روحانی پیکج سارے. اس میں دنیا کے 9 انتہائی طاقتور شفائی پانی دیے جائیں گے. ایک تو نالین مبارک کا صدیوں پرانا نقش, اس کی برکت ہوگی, وہ دیا جائے گا. اور تیسرا حضور کے بال مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. چوتھا اسم اعظم کا روحانی دم ہوگا. پانچواں درود تاج اور قصیدہ بردہ شریف کا یہ پہلی دفعہ جمعرات میں, پہلی دفعہ 12 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول میں عمل ہو رہا, پہلی دفعہ. چھٹا آقا کے اسماء مبارک کا خاص عمل. ساتواں سورت قریش اور یا قہار کی چلے کی الوداعی دعا. آٹھواں 7 رنگی دھاگا اور کالی نلکیوں کا خاص عمل قسمت والا ہوگا جس کو یہ عمل ملے گا. نواں دعائے وسیلہ گھرانہ رسول, میرے آقا کے گھرانے کو آج بھی ہم سورت اخلاص پڑھ کے ان ہستیوں کو, حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے, پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے. اور 10واں حفاظت اور برکت پانے کے لیے مسواک کا انوکھا عمل. اور 11واں پہلے کئی سال پہلے یہ بے اولادی کا عمل کیا تھا, سیب اور لونگ کا. 2 سیب اور 40 لونگ آپ نے خود لانے ہیں, 2 سیب اور 40 لونگ خود لانے ہیں. کس سن میں کیا تھا ہم نے یہ؟ 21 یا 22 میں یہ عمل ہم نے کیا تھا سیب اور لونگ کا, غالباً یاد ہے 22 میں. اور اس دن سے لوگوں کا اصرار ہے. اس جمعرات کو نہیں, اس منگل کو 12 ربیع الاول کو یہ عمل ہوگا. غور سے سنیں, 2 سیب اور 40 لونگ آپ خود لائیں گے, دم بھی اور پھر اس کا طریقہ بھی. اور میں ایک مشورہ دوں گا,
जो ये चाहते हैं कि मेरी नस्लों में बे औलादी ना हो। हाँ, पहले गली में ना कोई एक होता था, मोहल्ले में कोई एक होता था। बे औलादी बढ़ रही है, खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। बे औलादी नस्लों में नहीं चाहते, तो मेरा मशवरा यह है कि कहीं से खुद सेब ले आएं और 40 लौंग ले आएं, इस अमल में शामिल आप भी हो जाएं, इस नियत से खा लें कि अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को बे औलादी से बचा देगा। हाँ हाँ, क्यों? एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, दुआएं ताक़ुब करती हैं, दुआएं पीछा करती हैं, बद दुआएं और लानतें भी ताक़ुब करती हैं और पीछा करती हैं। खुशकिस्मत होगा जो इन दुआओं में शामिल हो जाएगा। क्यों कहते हैं इस बंदे को किसी की दुआ है? क्यों कहते हैं वो दुआएं करने वाला साया इससे उठ गया? क्यों कहते हैं दुआएं थीं तो सब कुछ था, दुआएं करने वाले चले गए तो सारी दुनिया के तिनके भी मेरे लिए पहाड़ बन गए। एक शजर सायादार मेरे सर से उठ गया, सारे जहां की धूप मेरे घर में आ गई। तो दुआओं से हम महरूम ना हो, दुआओं से हम महरूम ना हो, दुआओं से महरूम ना हो। दुआएं दुआएं सादत है। और लंगर वसी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 11 और 12 जुमेरात, 11 मुंह से जुमेरात ही निकलती है, 11 और 12 रबीउल अव्वल। और जिन हजरात ने लंगर बांटना है, कोई खास अमल किया और उसका हदिया देना है, तो दिल खोल के लंगर बांटे, अपने हाथों से तकसीम आके करें। और बैरून ममालिक में जो हजरात हैं वो इंशाल्लाह ऑनलाइन शामिल होंगे 11 और 12 रबीउल अव्वल में। और खवातीन हर हाल में शामिल हो सकती हैं। बच्चे अपनी जिम्मेदारी पे हमरा लाएं। अक्सर खवातीन मर्द बच्चों को छोड़ देते हैं, बाहर ट्रैफिक है और नुकसान होने का खतरा है। तो इंशाल्लाह 11 और 12 रबीउल अव्वल की ये सआदत होगी और ये बहुत बड़ी बरकत है। मुझे आपकी बेचैनी का एहसास है। आप कहते हैं सूरत इखलास कब शुरू हो? क्योंकि आप सूरत इखलास पढ़ने से मुंह मीठा हो जाता है। मैं कहता हूं हम सूरत इखलास पढ़ते हैं, लेकिन अभी कुछ देर से पढ़ेंगे। अभी से अपने बस्ते ना खोलें। उस्ताद जी जब जाते थे ना, कपड़े के अंदर तख्ती के अंदर किताबें, किताबों के अंदर बस्ते होते थे। हम टाट पे बैठ के, टाट जगह जगह से फटे भी होते थे टाट से बैठ के फिर अपना बस्ता खोलते थे। तो अभी अपने बस्ता ना खोलें, अभी अपना बस्ता ना खोल। उस दिन मैंने अपने हवेली में एक क्लास फेलो को बुलाया, उसकी दवात में मिट्टी डाल देता था। दवात होती थी ना, उसने वो बेचारा मेरे साथ मोहब्बत से मिल रहा था, उसकी शफकत दवात में मिट्टी डाल दी मैंने। अब जो उसने कलम डाली वो तो मिट्टी ने सारी दवात चूस ली। अब बेचारा क्या करे? मैंने उसको हवेली में स्पेशल बुलवाया। वो किसी सियासी पार्टी का सदर है, किसी सियासी पार्टी का सदर है, उसको मैंने बुलवाया। और बार बार मुझे कह रहा था, खुश हो रहा था, हैरान हो रहा था कि तारिक ने बुलवाया। मैं कहा हाँ भाई, मेरा तो टाटू वाला यार है, टाटू में बैठते थे तीसरी चौथी जमात में। एक और मेरा दोस्त है, वो कुछ हिजड़े और उस दुनिया का है, उसको स्पेशल बुलाता हूं। बूढ़ा हो गया है, मेरा दोस्त है, नेल पॉलिश को उतारने की कोशिश करके आता है नाखून से, बड़ी कोशिश करता है, फिर भी कोई ना कोई कहीं लगी होती है, साथ बैठता है। गिरे पड़े लोग जो मुआशरे में है ना, इनका बड़ा ख्याल रखा कर। मैंने इस दफा एक काम किया, मौलाए रूम के मजार हजरत पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से वापस आया, तो हमारे साथ कुछ मकामी हजरात भी थे, वो गए बैतुल खला में। तो मैं बाहर खड़े होके हाथ दे के क्या करता था, हाँ, मैं हैंड ड्राइव चलाता था। वो कैसे? एक बाबा जी थे पुराने, यहां लाहौर में मस्जिद शब्र है शालम चौक में, तो वहां साथ एक जगह में गए, तो खुद बैतुल खला में गए और मुझे फरमाया नल का चलाता रहना जब तक मैं बाहर ना आऊं। ठक ठक नल का। बुढ़ापे में कुछ हवा निकल जाती है, कुछ ऊंची हवा, कोई भरम होता है, तो मुझसे फरमाने लगे नल का चलाता रहना। अच्छा, वो बैतुल खला में गए ना, तो मैं कुनिया से हम वापस आए, हम अनकरा जा रहे थे, अनकरा से फिर ट्रेन पे हम इस्तांबुल आए। तो मैं ड्रायर के सामने हाथ करता, वो जू जू करके हवा गर्म फेंकता, फिर मेरे हाथ जलना शुरू हो जाते, फिर हटाता, फिर ड्रायर के सामने हाथ करता। जब तक 2 बंदे बैतुल खला में रहे, मैं ड्रायर के सामने हाथ रखता रहा ताकि जरा इसका शोर हो और पर्दे रह जाएं। और मैं जो दुनिया में पर्दा रखता है, अल्लाह उसके आखिरत में पर्दे रखता है। हाँ, मेरा जी ये चाहता है कि आज हम बैठ के वो एक रुबाई पढ़ें, वो रुबाई पढ़ें जिस रुबाई को मेरे हजूर ने मुकम्मल किया था। क्यों न? देखें,
شاعری تو پوری دنیا میں میرے آقا کی شان میں ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، قلم کبھی نہیں تھکے گا میرے مدینے والے کی اور ان کی آل کی شان لکھتے ہوئے، قلم کبھی نہیں تھکے گا، اور اصحاب کی شان لکھتے ہوئے قلم کبھی نہیں تھکے گا۔ لیکن ایک ایسا کہ 3 ربائی کے اشعار کہے، 3 اشعار کہے تو شاعر کا قلم رک گیا، شاعر کا قلم رک گیا، بے چین رہے کئی دن تک، بے چین رہے کئی دن تک، بھائی میری طرف دیکھتے رہو، کئی دن تک بے چین رہے، کئی دن تک۔ تو پھر حضور نے خواب میں آ کے وہ ربائی کا 4تھا شعر خود مکمل کیا، وہ خود مکمل کیا۔ اب پہلے مجھ سے سنیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اب یہاں تک شعر رک گیا بس، کیونکہ حضور کو اپنی آل اور حضور کی آل میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ حضور کی آل ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ اہل البیت ہیں۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر والے یہ ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ میرے آقا کا۔ چونکہ حضور کو اپنی آل سے محبت اور ہمیں بھی آل سے محبت کا حکم دیا، تو اس لیے حضور نے فرمایا خواب میں آ کے کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے اور صلو علیہ وآلہ کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ بلغ العلا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صدیوں سے یہ ربائی صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے، ہر شاعر نے پڑھی، ہر عاشق نے پڑھی، ہر دیوانے نے پڑھی، صدیوں سے ربائی پڑھی جا رہی، اور اس کے ساتھ کملی والے کی محبتیں اور ان کا عشق اور محمد آل محمد اصحاب محمد کا عشق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ ایک چیز بار بار درخواست کر رہا ہوں، نقش یار غار یار مزار جو ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے نا، اس کو ہرگز نہ کرنا بھولیے گا، اور اس کا اختتام آئندہ 22 جمادی الثانی کو ہوگا۔ اور دریائے نیل کا جو نقش ہے، دریائے نیل کا نقش اگر چاہتے ہیں نا، میں آج بھی دریائے نیل کو کبھی نہیں بھول سکتا، جی چاہتا ہے کبھی مصر میں جاؤں، معبد خانوں میں نہ جاؤں، دریائے نیل کے کنارے چل کے آ جاؤں۔ اور وہ ایک جگہ ہماری رہائش تھی اور دریائے نیل تھا، اور بس اس کو دیکھ کے ایسی، کیوں حدیث میں آتا ہے، غور سے سنیے گا کہ دریائے نیل جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اور یہ دریائے نیل جنت کے چشموں سے نکل رہا، جنت کے چشموں سے نکل رہا۔ تو یہ نقش دریائے نیل کبھی نہ بھولیے گا، اگر اپنی نسلوں کے لیے رزق دولت برکت کے دریائے نیل بہانا چاہتے ہیں نا، اس کو کبھی نہ بھولیے گا، کبھی نہ بھولیے گا۔ اس کی میں نے بڑی برکات دیکھی ہیں، اس کے میں نے بڑے ثمرات دیکھے ہیں، اس کے میں نے بڑے کمالات دیکھے ہیں، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ہمیشہ دریائے نیل کی برکات اور دریائے نیل کے کمالات، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے ساتھ اس خط کا تعلق ہے جس میں اللہ واحد القہار، اس خط کا تعلق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کے مزار پہ جب میں گیا اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی ایک مزار پہ اور بھی گئے تھے جہاں سے خوشبو آ رہی تھی، یاد ہے؟ ابھی ہم ایک مزار پہ گئے تھے، اس نے وہ جگہ دکھائی تھی، وہاں سے بڑی تیزی سے، ابھی بھی ایک جگہ تھی بھول گئی، خوشبو آ رہی تھی۔ اس لیے اس کو نہ بھولیے گا، برکات ہوتی ہیں، ہستیوں کے ساتھ برکات ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کا ایک خادم تھا، تو عرض کرنے کا کہ حضرت بہت عرصہ ہوا، گھر جانے کی اجازت چاہوں گا۔
آپ اجازت فرما دیں، دعا فرما دیں۔ جیب اس کی خالی تھی، شہنشاہ سمجھ گئے کہ جیب خالی ہے۔ اور میں نے لگا کل شام سے نا ایک بہت بڑا رئیس آئے گا شام کا، ملک کے شام کا، اور اس کی بچی کے اوپر جنات کا اثرات ہے، بچی پہ جنات کے اثرات ہیں، اور جب آئیں نا تو وہ پوچھیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو دم کر دے، کہنا ہاں میں 10,000 درہم لوں گا، دم کر دوں گا، اور پھر میں جو اسم بتاؤں گا وہ کر دینا۔ ایسا ہوا۔ دوسرے دن شام کا ایک قافلہ آیا، اس میں ایک رئیس آدمی تھا، اس کی بچی پہ جنات کے سخت اثرات تھے، دورے پڑ رہے تھے، تو اس نے کہا کوئی بندہ ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، اس پہ پڑھ کے کان میں کوئی چیز پڑھوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا 10,000 درہم لوں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ پیسے شاید تمہیں نہ دیں، اپنے وعدے سے مکر جائیں، لیکن تم عمل کر دینا۔ اس نے عمل کر دیا، اور عمل کیا کیا؟ وہ عمل اس نے جو کیا وہ بھی عمل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس نے کہا ہے اے خبیث، علی بن حسین تم سے کہہ رہے ہیں اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ پھر واپس مت آنا، بس اتنا کہہ دے۔ میں نے کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا ہے، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا، میرا نام جا کے کہہ دو جنات سے، اور واقعی جنات چلے جاتے تھے۔ اولیاء اور جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی ہے، سوچیں تو سے۔ اب غور سے سنیں، اے خبیث، علی بن حسین، کیونکہ امام زین العابدین کا تو لقب نام تو علی تھا، امام حسین کے بیٹے تھے، اور کربلا کے میدان میں مردوں میں یہی واحد حیات رہے تھے۔ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ واپس مت آنا۔ نکل گئے، بچی ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہی لفظ تو تم نے کہا ہے، 10,000 کس چیز کے؟ چلے گئے۔ افسردہ ہو کے آیا، شہنشاہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، پھر آئیں گے۔ کہنا 10,000 روپے پہلے رکھ دو پھر بات کریں۔ پھر آئے تو فرمایا کہ 10,000 روپے حضرت امام زین العابدین کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایماندار امانت دار ہیں، ان کے پاس رکھو۔ پیسے رکھوا دیے۔ اب پوچھا سرکار کیا کہوں؟ فرمایا وہی کہو، اور ساتھ تھوڑا سا اضافہ کرو۔ اب سنیں، فرمایا کہ اے خبیث، علی بن الحسین فرما رہے ہیں کہ اس کے بدن سے باہر نکلو، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اگر دوبارہ واپس آئے تو تم ایسی آگ میں جلائے جائے گا جو سلکائی ہوئی آگ ہے، اور جو دلوں پر چڑھتی ہے اور دلوں پر چڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ جن نکل گیا اور واپس نہ آیا۔ آپ نے وہ 10,000 درہم خادم کو دیے، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ کچھ ناموں کی نسبتیں، امیر المومن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ناموں کی نسبتیں، ناموں کی نسبتوں کے ساتھ بہت طاقت ہوتی ہے، اور ناموں کی نسبتوں کے ساتھ بہت کائنات کے راز ہوتے ہیں، کائنات کے راز ہوتے ہیں۔ دریائے نیل کے نقش کو سمجھیں، اور یار غار یار مزار کے نقش کو سمجھیں، اور حزب البحر کا نقش رسالے میں شائع ہو گیا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ نقوش طاقتور ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا ترکی میں، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں پاکستان کے ایک پیر صاحب آئے، 2 لاکھ لیرے لے کے چلے گئے۔ وہاں سچے لوگ ہیں، وہاں یہ روحانیت، عملیات، دم، تعویذات، اس کا تعارف نہیں ہے، اس کا تعارف نہیں ہے۔ اس نے دم کیا، دوسرے کو بتایا، تیسرے نے تیسرے کو بتایا، اور اس سے پیسے لیتا گیا۔ کہنے لگا 2 لاکھ لیرے جو ہیں وہ لے کے چلا گیا۔ کتنا خادت مند خوش قسمت تسبیح خانہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے میں نے ان کے ساتھ 10 گھنٹے گزارے، اور اس کے علاوہ بھی ہوٹل کی لابی میں بہت وقت گزارا۔ ایک نکاح بھی پڑھایا، ایک نکاح بھی۔ کہاں سے آئے تھے وہ؟ ہالینڈ سے، ہالینڈ سے آئے تھے، ہالینڈ سے آئے۔ یہ بندہ اپنے مرشد کا درس بیٹھ کے اس مائی کو سنواتا تھا۔ مائی کو کیا سمجھ آتی؟ سنتی تھی۔ کہنے لگا میرے مرشد آ رہے ترکی میں، تو ساتھ چل۔ مائی کا اصرار تھا کہ مجھے مرشد سے ملواؤ۔ مائی نے آ کے کہا دیکھیں میں کیتھولک ہوں، میں عیسائی ہوں، اس سے کہیں میرے ساتھ نکاح کریں، ایسے زندگی نہیں۔ میں نے اس کا سچا جذبہ دیکھا، اس کا اصرار تھا، اتنا اصرار، اور آنسو، ندامت، اصرار۔ تو میں جا رہا تھا تو وہ اس کو میں نے بلا لیا، اس کے شوہر کو، وہ بھی مخلص آدمی۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ، اس سے نکاح کر لے۔
मैं अभी पढ़ा देता हूं। कहने लगे ठीक है। मैंने जाके कह दिया, मैंने कहा इससे निकाह हो जाएगा। उछली, खुश हुई मैं। फिर इशा के बाद मैं होटल वापस आया तो उसने दुपट्टा लिया हुआ, किसी ने उसको पाकिस्तानी सूट दिया, शलवार कमीज वो पहनी हुई, और मुझे किसी ने कुरान पाक का हदिया दिया था बड़ा सा। मैंने उनका निकाह पढ़ाया और वो कुरान पाक का हदिया दिया। और मैं खुशकिस्मत घराने वो हैं जहां नस्लों को पाक किया जाए, नस्लों को पाक किया जाए, खुशकिस्मत घराने। फिर मिठाई का डब्बा लाए। मैंने कहा भाई तेरी हक महर कितनी हो? कहने लगा जितनी आप मुकर्रर कर दें। वो शोहर भी मुखलिस आदमी था, मानने वाला मिजाज, सच्चा जज्बा। तो 30,000 रुपए मैंने वो रख दिया और डब्बा ले आए और मिठाई हो गई और निकाह हो गया। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि वलीमा भी करना है, वो दर्श सुन रहे होंगे, वो वलीमा भी कर लें, उसके लिए होटल बुक कराना जरूरी नहीं। 8-10 बंदे आपस में बैठ के खाना खा लें, ये वलीमा होता है। मैं सहाबा अहले बैत का वलीमा बताऊं, घर से खाना ले आते थे, आप अपना खाना पका लेते थे, 10-20-30 बंदे घर में बैठ के खाना खा लेते थे, यही वलीमा होता था। आप भी इस सुन्नत को जिंदा करें। अगर बड़ा हाल है कोई हर्ज नहीं, गुनाह नहीं है। आप ज्यादा मेहमान बुलाते हैं वलीमे में, गुनाह नहीं है। लेकिन फिर अगर वलीमे में ज्यादा बंदे बुलाते हैं, फिर गरीबों को बुलाएं, जरूरतमंदों को बुलाएं, ऐसे लोग जिनको कोई साथ नहीं बिठाता उनको बुलाएं, उनको वलीमे में साथ शामिल करें। उससे जो है, हाँ ये पर्ची मुझे आई है, मेरे बेटों ने दी है कि हजरत जरार बिन अजवर के मजार से खुशबू आ रही थी। सुराख था, वहां सूंघा, उसमें से खुशबू ऐसे निकल रही थी। बोए गुल ले गई बैरून चमन, राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज चमन। अहद गुल खत्म हुआ और टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा बरदाज चमन। वो क्या लोग थे जिनसे खुशबुएं आती हैं, जिनसे रूहानियत मिलती है, जिनसे बरकतें आती हैं। तो आप क्या खुशकिस्मत हैं कि 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ेंगे, और उससे अगली खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा मजमा पढ़ेगा, और अगली खुशकिस्मती है कि मुखलिसीन मुखलिसीन पढ़ेंगे, जिनको कोई गरज नहीं, जिनको कोई तमा नहीं, जिनको कोई लालच नहीं। जब मुखलिसीन पढ़ते हैं अर्श पे हलचल मचती है, उस करीम की जात मुतवज्जह होती है और मुरादें पूरी हो जाती हैं। सदियों से आजमूदा अमल है। क्या? जब भी कोई मुश्किल मुश्किल हो, नामुमकिन नामुमकिन हो, हालात की सख्ती तलखी हो, सदियों से आजमूदा अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है। वो अमल क्या है कि मिल के मुखलिसीन इखलास से, डूब के, तवज्जो से, ध्यान से 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ ले। अवल आखिर दरूद पाक और 40 दफा, और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम पढ़ें, तो 40,000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का भी चिल्ला हो जाएगा। ये 40,000 दफा का नहीं होगा, 1.25 करोड़ सूरत इखलास का चिल्ला होगा और 1.25 करोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला होगा। कितने आप खुशकिस्मत हैं और कितने मुखलिस हैं। अब इतने बड़े तोहफे लाता हूं, अब भी मेरा हक नहीं है कि मुझे चंदा दिया जाए? सोचो तो सही। कहां कहां मुल्क मुल्क से, जगह जगह से आपके लिए तोहफे ढूंढ ढांड के और गिड़गिड़ा के, कहां मुजाहिदे मुशक्कतें, पहाड़ों पे चढ़ 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 के, यकीन जानिए पानी पानी, पसीना पसीना, और हम ऐसे ऐसे सहराओं में गए कि जिल्द स्याह हो गई। और वहां जाके तो इसलिए चाहता हूं तस्बीह खाने के लिए तोरफ नफिल हाजत के हामीम लायुन सारून, मेरा मेरी नस्लों का सारे निज़ाम का तस्वर करके, या हफीज़ो या सलाम, और सूरत तौबा की आखिरी आयत 40 दफा का अमल है। और हर नमाज के बाद मेरा और मेरी नस्लों का तस्वर करके सिर्फ एक बार सूरत अल्हाकुमुत तकासुर। वहां तुर्की में मुझे इस बंदे ने एक अजीब बात बताई इस सूरत की। कहा मैंने आपके दर्स में सुना कि मेरा और मेरी नस्लों का तस्वर करके हर नमाज के बाद सिर्फ एक दफा सूरत अल्हाकुमुत तकासुर, नहीं है तो फौरन याद कर लें, करेंगे ना? फिर उसने इसकी बरकतें बताई मुझे। ये बताएं, जब गंदम किसान बोता है, पहले मंडी में जाती है या घर आती है? पहले घर आती है, पहले घर पूरा होता है, फिर मंडी में जाती है, फिर फ्लोर मिल में जाती है, फिर मशीनों में जाती है। जब बंदा ये अमल करता है, पहले अल्लाह उसको खुद अता करते हैं, और जज्बा जितना नेक, जज्बा जितना सच्चा होता है, अल्लाह उतना ज्यादा उसको अता कर देते हैं। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरे चंदे को ना भूलें,
میرے چندے کا خیال رکھیں، میرے چندے کا خیال رکھیں. اور وہ تسبیح، دعائیں، اعمال. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں کہ صندوق کہاں پڑی ہے. وہ ہمارے ہاں اصلاح و تجاویز کا ایک باکس ہے، اس پہ اسپیشل لکھوایا ہوا ہے کہ اس میں نقدی نہ ڈالیں. میں نے پانی میں بہانے والے نقش دیے تھے اور بہت سے حضرات تسبیح خانے سے وہ نقش لے کے جاتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں، دریا، سمندر، نہر. اس میں بہت توجہ کریں اور اکٹھے نہ ڈالیں اور اخلاص سے ڈالیں، توجہ سے ڈالیں. لڈو جو ہے منگل، اتوار تا منگل ہمیشہ بنیں گے. ہر ہفتے تسبیح خانے میں لڈو اتوار سے منگل تک بنیں گے. اس خدمت میں جو حصہ ڈالنا چاہے، حصہ ڈالنے سے مراد لڈو بنانے کی خدمت، حصے سے مراد یہ ہے. جو بھی لڈو بنانے کی خدمت میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے سعادت ہوگی. لڈو مشین، اللہ جزا خیر دے، ہمارے مخلصین نے مشین بنائی ہے. اب وہ مشین جو ہے نا، پیڑے بنانے والی مشین بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اتنے پیسے لیں گے اور پیڑے بنانے والی مشین بنا کے دیں گے. مجھے میرے خادم نے بتایا کہ جنہوں نے لڈو کی مشین بنا کے دی تھی، کہتے ہیں اتنے پیسے لیں گے. میں نے کہا پہلے لڈو والی مشین میں بھی ہم نے انہیں پیسے دیے تھے، مزید پیسے مانگتے نا، میں جو دے دیتا، مانگتے نا. برکتیں لٹ جاتی ہیں، پھر سعادتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسم اعظم کا دم انشاءاللہ میں نے عرض کیا 12 ربیع الاول کا ہوگا. اور سورت قریش کا چلے کا آغاز آپ کو علم ہے 1 صفر، اور اس کا اختتام 12 ربیع الاول. اور جن کی تعداد پوری نہیں ہوئی 12 ربیع الاول کے بعد بھی پڑھتے رہیں. اور اس کا ہدیہ اپنے ہاتھوں سے آ کے تقسیم کریں دل کھول کر. اور 21 نومبر جمعرات سے ہمارا جو 1.25 ارب کا چلہ ہے حجویری محل میں، جو 11 جمعراتوں کی الوداعی دعا وہاں ہوگی، اس کے لیے ابھی سے کاپیاں لکھیں، روحانی تجربات، مشاہدات لکھیں، پھر وہ قرآن اندازی ہوگی. خلائی مخلوق سے دوستی، جس چیز کا تصور کریں وہ آپ کی ہو. مونج کی رسی 60 والا عمل، اس سے بھی حیرت انگیز عمل. انشاءاللہ 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں ابھی سے خود بھی تیاری کریں اور اپنے مخلصین کو بھی تیار کریں انشاءاللہ تعالی. پارکنگ میں تعاون کر رہے آپ کا بہت ممنون ہوں. اور ہمارے پارکنگ کے ذمہ دار حضرات جو ہیں، وارڈن بہت مخلصانہ گاڑیوں کو سنبھالتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ تعلق ہے. آج بھی میں گیا بیٹھا تھا وکٹر صاحب کے پاس، بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے میں تو شہر میں ڈھنڈورا پھیر رہا تھا، آپ کو تلاش کروں. تو بڑے پادری ہیں، اچھے انسان ہیں، 93 سال کی عمر ہے ان کی، 93 سال کی عمر. ہماری محبتیں تو سب کے ساتھ ہیں، مسلم غیر مسلم، مذہب، فرقے، رنگ، نسل، ہمارے دلوں میں سب کا احترام ہونا چاہیے. سویا و نصیب اگر جگانا چاہتے ہیں تسبیح خانے میں 3 دن گزاریں. روحانی چلہ جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک بہت ملتا ہے، اور حیرت انگیز روحانی پیکج بھی ہوتے ہیں. آپ بوڑھے ہیں یا جوان، اگر دنیا آخرت کی خیریں پانا چاہتے ہیں تو چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی تسبیح خانے میں خدمت کی نیت سے وقف کریں. انشاءاللہ بہت نفع ہوتا ہے، بہت خیر ملتی ہے. اور اگر آپ بیٹھے بٹھائے منٹوں میں مالدار بننا چاہتے ہیں تو ایک تحفہ دے رہا ہوں، ایک راز دے رہا ہوں. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرائیں. کسی کو خیر ملے گی آپ کو پہلے ملے گی. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ بہت دیتا ہے. ہماری اپری کی جو جادوئی لائبریری ہے، اپری کی جادوئی لائبریری، اس میں اب تک 1100 سے زیادہ لنک جمع ہو چکے ہیں. بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتا. میں نے وہاں انگریزوں پہ جادو جنات اور نظر بد کے واقعات سنے. کبھی آپ کو سناؤں کہ انگریز جادو جنات، نظر بد اور اس پراسرار دنیا کو، حتیٰ کہ نام کا زندگی پہ اثر، انگریز اس کو بڑا مانتا ہے. مجھے اس کی ریسرچ ملی ہے نیٹ سے کہ انگریز کہتا ہے نام کا زندگی پہ کیا اثر ہے. خیال کرنا، سوچ سمجھ کے نام رکھنا. اوکھا اور انوکھا نام وہ رکھ دیا، نام خیال کرنا. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں. بعض اوقات جوتوں سے بھی کچھ لگ جاتا ہے، بڑی گہری بات ہے. خواتین تسبیح خانے میں آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. میرے ساتھ اون محمد تھا، اس کو آتے ہی جہاز میں سب سے پہلے تحفہ مل گیا. جہاز میں 2 جہازوں میں تحفہ ملا، 2 جگہ. بچوں کو سب سے پہلے جہازوں میں تحفہ ملا کہ اماں کو کہیں گے اماں اس جہاز میں چل. ذرا غور سے سمجھیں، اماں اس جہاز میں چل جس میں مجھے ملا تھا. جہاز میں تحفہ ملا. اور ایئرپورٹوں پہ بچوں کی الٹی سیدھی چیزیں ہیں. مجھے کہتا ہے ہماری ابھی بورڈنگ ہو رہی ہے، میں وہ کھیلاؤں، میں کہاں کھیلاؤ، کھیل کے پھر آ گیا، پھر کھیلنے گیا.
یہ راز ہوتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، یہی ہماری نسلیں ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے بعض بابے ریٹائر گھروں میں تو ان کو کہتے ہیں بابا جی مہربانی کر تو، کیونکہ افسری مزاج میں آ چکی ہوتی ہے نا افسری، پھر یا مسجد کے امام صاحب کی شامت ہوتی ہے یا پھر بچوں کی شامت ہوتی ہے، بچوں کو مسجد سے نکال رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے یہ نسلیں مسجد میں نہیں آتی۔ نہ کرو ایسا، ایسا نہ کرو۔ ہمارے بعض خدمت والے خدمت کے نام پہ اپنی علیحدہ محفل لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں۔ میں نے ایک ٹیم بنائی تھی جو پھرتی رہے، چونکہ میں نے یاد دہانی چھوڑ دی، وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ سارا، ساتھ ہنستے بھی ہیں، حیران کن بات ہے، شرمندگی اور ندامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل مایوس ہو چکے ہیں نا جو۔ میں نے عید کے تیسری اور چوتھے دن حویلی میں 129 بار چلے کی عجیب ترتیب بنی ہے اور قبول ہوئی ہے۔ جو کوئی زندگی کے مایوس ہو چکے ہوں وہاں وہ 129 کے کئی نصاب کر کے آئیں، 129 کے، اور خواتین وہاں قیام نہ کریں، آئیں اور چلی جائیں، حویلی کی بات کر رہا ہوں، قیام نہ کریں خواتین۔ حبس کی وجہ سے ہمارا اور بڑے بڑے پنکھوں کی وجہ سے جنریٹر کا لوڈ بہت بڑھ رہا ہے، اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کوئی ترتیب سوچیں۔ اور فرشتے کیسے اور کہاں ہماری مدد کرتے ہیں، کتابوں میں اس کے حوالے تلاش کریں، کچھ احباب کے ذمے لگائے، جن کو عرض نہیں کیا وہ ضرور حوالے تلاش کر کے مجھے بھیجیں، ضرور حوالے تلاش کر کے، ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے درود شفا پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد ایک نکاح بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور سورۃ اخلاص کی عمل کی جمعراتوں میں ذکر خاص نہیں ہوگا، یہی سورۃ اخلاص ذکر خاص ہوگا، یہی ختم خواجگان ہوگا، اور پوری آن لائن پوری دنیا لائٹ بند کر کے یہی ذکر خاص اور یہی ختم خواجگان اور یہی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اب پہلے بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے، پڑھیں درود شفا۔ سورۃ اخلاص کا اس دفعہ نقش نہیں دیا، دانستہ سورۃ اخلاص کا جو نقش ہوگا خاص، بہت حیرت انگیز دنیا ہوگی، وہ 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں دیا جائے گا، اور 4 دن مسلسل وہ نقش پر کرایا جائے گا، اور اس کے پیچھے انگلش میں اس کی ہدایات ہوں گی، اردو میں اس کی ہدایات ہوں گی، اور وہ وہاں نقش ملے گا، ایک گتے پہ نقش ہوگا، پورا گھر میں لٹکانے کا دھاگا ہوگا، پوری ترتیب ہوگی، سورۃ اخلاص کا نقش اس پہ باقاعدہ عمل کرایا جائے گا۔ اور آج کا تصور، سورۃ اخلاص کی ترتیب سن لیں، آج آنکھیں بند کر کے درود شفا پڑھا ہم نے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ انشاءاللہ یہ درود اور اپنے نفلی اعمال، ذکر، تسبیحاں، صدقہ، خیرات، اپنے مرحومین، اپنے پیاروں اور پوری امت کو ہدیہ کرنا کبھی نہ بھولیے گا، امت کو نہ بھولیں، اپنی ذات سے نکل کے عالم میں آئیں، امت کو نہ بھولیں، اور اپنے پیاروں کی قبروں پہ جانا نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اور ایک بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اور 3 تسبیحات، نماز، تیسرا کلمہ، قرآن تلاوت اہتمام کریں، اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ نظر رکھیں۔ اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے ہیں، تو میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں، انشاءاللہ رابطے سے نفع ہوگا۔ اب سورۃ اخلاص کی ترتیب مجھ سے ذرا سمجھ لیں غور سے۔ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، آخری سورت جو ہے میں اندھیرے میں پڑھیں گے، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، اور اپنی مٹھائی کا ڈبہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ سورۃ اخلاص کا عمل ہر حال میں، خواتین مرد ہر حال میں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، ہر حال میں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور مٹھائی کا ڈبہ اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے۔ آخری سورت جو میں پڑھاؤں گا اس میں سورت میں بآواز بلند پڑھاؤں گا،
اور جب پہنچیں گے ہم اللہ الصمد پر، اس کو بآواز بلند بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے اپنے دردوں، اپنے غموں، اپنی حاجات، اپنی پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور پھر صورت پوری کر کے اس سب کا ثواب میرے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، اور پھر ان گھرانے کے وسیلے سے دعا، ٹھیک ہے نا، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ تو لائٹیں بند ہوں گی، دل کی گہرائیوں سے جی، تو ہمارا ذکر خاص بھی صورت اخلاص ہے، ہمارا سلطان الاذکار بھی صورت اخلاص ہے، اس کو ہم نے اللہ الصمد کو بہت جذبے سے پڑھنا ہے۔ ہمارا سب کچھ صورت اخلاص ہے، اور ہمارا سب کچھ اللہ الصمد ہے۔ ڈبہ مجھے دے دیں، آپ کے سامنے ہوگا، اور اس ڈبے کے ہر لڈو جو ہے اس میں بند ہے، اس کو غور سے پڑھیں گے، اس کے کاغذ کو توجہ سے پڑھیں گے۔ ہاں، لائٹیں بند کر دیں۔ بسم اللہ، قل هو اللہ، بسم اللہ، قل هو اللہ۔
ڈوب کے پڑھیں، جذبے سے پڑھیں، دل میں پڑھیں، اللہ سے لو لگا کے پڑھیں۔ اللہ کے ہاں نظر دل پہ ہوتی ہے، جس کے دل میں جتنا جذبہ، جتنی تڑپ، جتنی طلب ہوگی اتنا قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الصمد اللہ 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 الصمد
اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہم صلی علی یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سورۃ اخلاص، اس کا ثواب میرے حضور آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب پوری امت کو اور خاص طور پہ میرے حضور کے گھرانے کو، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں بیٹے، حضور کے داماد اور نواسے نواسیاں، حسنین کریمین، سید فاطمہ، علی حیدر کرار، حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں، اللہ سب کو ان کا ہدیہ عطا فرما. اور اس کے وسیلہ جلیلہ سے پروردگار عالم ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے. یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. اے اللہ بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، اور نسلوں کو بے اولادی سے بچا، نسلوں کو بے اولادی سے بچا، اور نسلوں کو بے اولادی سے بچا. اللہ ذلت کی ساری راہیں ختم کر دے، علت ختم کر دے، قلت ایمان کی قلت، اخلاق کی قلت، مال کی قلت، اولاد کی قلت، نسلوں کی قلت، حلم کی قلت، علم کی قلت. اے اللہ ختم فرما، رحم فرما، رحمت فرما اور کرم فرما. اے اللہ ہماری دنیا بہتر فرما اور ہماری آخرت بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور مشکلیں حل فرما. اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا سخی، اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا آقا، اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا اللہ. اے اللہ اس آمین کو قبول کر لے. اے اللہ اسی آمین کو قبول کر لے، اور کسی کو خالی نہ بھیج. جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا کسی کو خالی نہ بھیج. سب کی سن لے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامیاں دور کر دے، سب کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنا دے، ذلتوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنا دے، ذلتوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنا دے. اے اللہ جس کے دل میں جو مراد ہے پوری کر دے، جو مراد ہے پوری کر دے.
میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے عرض کیا تھا کہ اللہ سے ہمیں بھی برکت کا ذرا دلوا دیں۔ اے سخی آقا، اے میرا اللہ، تو بس ہمیں برکت میں سے برکت دے دے، خیر میں سے خیر دے دے، عافیت میں سے عافیت دے دے، عطا میں سے عطا دے دے، اور شفقت میں سے شفقت دے دے، اور کرم میں سے کرم دے دے۔ اے اللہ محرومی سے بچا، اے اللہ زلزلوں سے بچا، اے اللہ ناکامیوں سے بچا، اے اللہ حوادث سے بچا، ان آنکھوں کو نہ دکھا اور قیامت تک نہ دکھا حوادث۔ اے اللہ نسلوں کے غم سے بچا، نسلوں کے غم سے بچا، برکت اور عافیت دے دے، بن مانگے عطا فرما، 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 بن مانگے عطا فرما۔ بس جو پہلے مانگا تھا وہ بھی عطا فرما، جو اب مانگا ہے وہ عطا فرما۔ اے اللہ میں ٹوٹی پھوٹی جو بھی خیریں جمع کر کے لایا ہوں سفر سے، اس روحانی سفر سے، اللہ ان ساری خیروں کا حصہ محض تیری توفیق سے میں دنیا میں سارے آمین کہنے والوں کو دے رہا ہوں۔ تو قبول کر لے، قبول کر لے، نسل در نسل در نسل در نسل در نسل در نسل۔ میرا اللہ، نسل در نسل، اے اللہ یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ عافیتیں، یہ عطائیں، یہ حفاظتیں، یہ کفایتیں، یہ کفالتیں، یہ رحمتیں، نسل در نسل در نسل عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا۔ ہماری آمین دعائیں منہ پہ نہ مار دے، بس کرم کر دے، قیامت تک تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے، عافیت دے، عافیت دے، عافیت دے، عافیت دے، اور قیامت تک کے لیے خیریں کو، اپنی رحمتوں کو متوجہ کر دے۔ اور اے اللہ استنبول میں تسبیح خانہ بنا دے، غیب سے اسباب پیدا کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو نظام سارے غیب سے بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اب بھی قبول فرما، آئندہ بھی قبول فرما، نسلوں کے لیے قبول فرما، ہمارے بادشاہوں کے لیے قبول فرما، ہماری چھاونی اور ایوانوں کے لیے قبول فرما، ہماری گلی بازاروں کے لیے قبول فرما، ہمارے فقیروں امیروں کے لیے قبول فرما، ہمارے دشمنوں اور دوستوں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مزاجوں میں رواداریاں، محبتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔